وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 925 آیت نمبر 89 سے 93۔ آج کا موضوع کیا ہم قوم فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في
فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 89۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ائتونی بکل ساحر علیم، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کر دو۔ فلما جاء السحرۃ، جب آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، انہوں جادوگروں سے کہا کہ تم پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم یعنی جس چیز کو لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو کام کو سدھرنے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہاں واقعہ یعنی تفصیل سے نہیں ہے اور تفصیلات بھی نہیں ہے واقعے کی، لہٰذا میں بھی تفصیل سے کام نہیں لیتا، اور جو بھی ہے اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ موسیٰ، آج ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا تو آیت نمبر 89 سے، یعنی فرعون نے تو انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ان کو دی گئی تھی، ید بیضا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا وغیرہ، تو اس کو بھی اس نے جھٹلا دیا اور الزام لگایا کہ بھئی یہ تو سحر ہے، جادو ہے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو تمام جادوگروں کو اس وقت اس ملک میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو یہ جادو ہے، انہوں نے الزام لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو بلا لو اپنے جادوگروں کو۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ پہلے، جو بھی تم نے دکھانا ہے۔ تو انہوں نے دکھایا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناکام ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو تمہارا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کے حال پر کی اصلاح نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یصلح عمل، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں پہ جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یعنی باطل جو ہے مقابلے کی کوشش کرتا ہے، حق سے یعنی حق سے باطل جو ہے حق سے ٹکراتا ہے، ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب حق و باطل کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں مومنوں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج پیغمبر تو نہیں ہے، اور لیکن ہم ایک پیغمبر کے امتی ہیں، ان کی دعوت کو اگر ہم جھٹلائیں گے کسی بھی طریقے سے تو ہم ناکام ہوں گے۔ آج امت مسلمہ مسلسل ایک عذاب میں مبتلا ہے اور عذاب کے دور سے گزر رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو عملی طور پر جھٹلا دیا ہے۔ عملی طور پہ ہم حق سے نبرد آزما ہیں،
مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں، میں آپ سے مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنے حالات کے مطابق اس کو دیکھا کریں، اس میں تدبر کیا کریں۔ اب اس جو میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا، اس میں مضمون کیا ہے کہ باطل حق کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول، ایک قانون بنا دیا ہے کہ باطل جب حق سے ٹکرائے گا تو وہ ناکام ہوگا، آخر کار ناکام ہوگا۔ وقتی طور پہ کوئی آزمائش آ سکتی ہے، جیسے کہ ہم پہ غزوہ احد میں آئی، تھوڑی آزمائش آئی، لیکن حق کا بول بالا ہو گیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم لوگ باطل کا اتباع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ پریشان نہ ہوں کہ بھئی مضمون کیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، تو مضمون تو یہی ہے کہ باطل نے چیلنج کیا حق کو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، تم نے جادو پیش کیا ہے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس سے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو آپ چیلنج کریں کہ بھئی یہ تم غلط ترجمہ، یہ تفسیر کر رہے ہو، آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو کہنا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ باطل ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت ہم حق سے نبردآزما ہیں۔ آج مثال کے طور پہ عرض کروں، ہر دفتر میں رشوت، کرپشن کا راج ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب ہم ہر دفتر میں، ہر ادارے میں رشوت کا راج ہے، جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے پیسہ، چاہے حکومت کے کارخانے پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ جو تعمیرات والے ہیں، CNW والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی خریداریاں ہوتی ہیں، کک بیکس لازمی حصہ ہے، میں عینی شاہد ہوں اس کا، اور یعنی شاہد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سارا قصہ ہی عام ہے، یہ تو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے پاکستان میں، تو اس میں تو کوئی وضاحت کی نہیں، یعنی جو سروے ہیں پکار کے کہہ رہے ہیں یہ پاکستان رشوت میں یعنی اونچے نمبروں پر ہے، حرام مال میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم جو اللہ ہے، اس کے جو اس کا کلام ہے، جو اس کے احکام ہیں، اس سے ہم لڑ رہے ہیں۔ سود کی لعنت ہے، 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور سود کی لعنت پہ ہم خوش ہیں۔ آج اگر ایک بینک اعلان کرتا ہے کہ میں ماہانہ 15% سود دوں گا ہر مہینے، اور گورنمنٹ گارنٹی لے لے، تو سارے لوگ اپنا سارا پیسہ اس بینک میں جمع کرا دیں گے۔ بالکل واضح بات ہے سامنے کا، اور بہت سے واقعات میرے ذہن میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ یعنی جو گزشتہ واقعات ہیں۔ لاٹری، جوا حرام ہے۔ مشرف صاحب نے، فوجی جو غاصب تھا حکمران، اس نے لاٹری کھیلوں کے نام پہ سیور ٹکٹس شروع کیے، اور لاٹری تھی، اس میں قطاریں لگ گئی بینکوں کے سامنے۔ لاٹری حرام ہے، جوا ہے، یہ نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پیسے گئے آپ کے۔ وہ ٹکٹیں کم پڑ گئیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کا ملک ہے۔ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، یہ نعرے لگا کے آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے،
لیکن محمد کی غلامی پر کوئی آمادہ نہیں ہے۔ بینکوں کو توڑ پھوڑ دیں گے، بے گناہوں کا خون بہا دیں گے، اسلام پہ نام کے مسجدوں میں آپ بم پھوڑتے ہیں، مسجدوں میں، کہ یہ تو کافر ہیں، اسکول کے بچوں کو آپ قتل کرتے ہیں کہ یہ تو کافر کے بچے ہیں، مارو ان کو۔ یہ اسلام ہے، یہ مدرسوں کا سکھایا ہوا اسلام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے بال، اور یعنی جو بھی ہے تشدد جس کو کہتے ہیں، کوئی عجیب حال ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارا حال، میں تو کیا اس کی وہ بات بتاؤں۔ لیکن بات آج یہ ابھی جو میں نے آیات کا ترجمہ پیش کیا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، خلاصہ اس تمام مضمون میں یہ ہے کہ باطل حق کو مان کے نہیں دیتا۔ فرعون اور ان کے درباری مان گئے تھے، وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، یہ فرعون کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دیدہ دانستہ انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مان کے نہ دیا۔ آج بھی ہمیں رسول کی، میں اس بات پہ آپ کا جو یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کا کلام ہے، میں آپ کے اس یقین کی گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ نہ آپ رسول کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا یقین نہ دوزخ پہ ہے اور نہ جنت پہ ہے، آپ کا یقین صرف ظاہر، پیسہ، دنیا، دنیاوی مفادات، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ باطل، یہ نہیں دیکھیں ہم باطل کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن باطل، جو بھی باطل ہے وہ مٹ جانے والا ہے۔ آپ کا عمل اب اچھا اس نظریے سے آپ جو اعمال کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باطل نظریے سے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں، اس میں پھر کوئی اچھے اعمال شروع کر دیتے ہیں، خیراتیں شروع کر دیتے ہیں، زکاتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، نماز روزے کی پابندی، آپ کے تمام اعمال باطل ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایمان تو ہے نہیں۔ ایک مشرک آدمی اگر نماز پڑھنی شروع کر دے تہجد کے ساتھ 6 نمازیں پڑھے اور روزے، دن کو روزہ رات کو نمازیں پڑھے، تو مشرک ہے وہ، تو اس کا سارا عمل باطل ہے، یہ مفسد ہے، نافرمان۔ یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے آیت نمبر 81 میں، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اگر آپ مفسد ہیں، نافرمان ہیں، اگر آپ فسادی ہیں، ہم فسادی ہیں سامنے کرام، ہم نے فساد، آج مسلمانوں نے زمین میں، یہ زمین میں فساد کے ذمہ دار آج کا مسلمان ہے سامنے کرام۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہے۔ آج زمین میں یہ جو بھی 8 ارب لوگ ہیں، اس میں فساد کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے قرآن کو کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، لہٰذا لوگ قرآن کے پاس ہی نہیں آ رہے۔ ان کے کام کو دیکھو، ان کے عمل کو دیکھ لو، پاکستانی پروڈکٹس آپ دیکھ لیں، دھوکہ، دھڑاکہ، فریب، عمومی طور پہ یہی ہے۔ ہم فسادی ہیں، فساد ہماری زندگی میں بھی ہے، فساد آپ کے گھر میں بھی ہے۔ میاں بیوی سے تنگ ہے، بیوی میاں سے تنگ ہے، اور بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے، بچے الگ یعنی نافرمان ہیں، وہ ماں بابا کی مان کے تو نہیں دیتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں
اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی بھی ہے، لیکن اسلام کا نام و نشان ہم مٹا نہیں سکتے، وہ رہے گا، اور یہ ایک مہلت کا وقت ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے اسلام، آج پاکستان کی میں بات کروں، ہم لوگ مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ فما آمن لموسیٰ، پس ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، اس کے باوجود کہ وہ فرعون کا ڈر تھا اور ان کے سرداروں کا ڈر تھا، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، یعنی ان کو خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب دے گا، مختلف تکلیفیں دے گا، لیکن وہ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ فرعون جو تھا حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں فتنہ نہ بنا ظالم قوم پہ۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں، اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، أَن تَبَوَّأَ بِقَوْمِكُمَا مِصْرَ، کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، بیوتاً مکان، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت آپ دے دیں مومنوں کو۔ یعنی دیکھیں اسلام جو ہے مرکزی، یعنی ایک مرکزی نظام چاہتا ہے، اسلام ایک جماعتی نظام چاہتا ہے۔ مصر میں ایسی یعنی صورتحال تو نہیں تھی، 30 سال موسیٰ علیہ السلام رہے پیغام، اور تو ان حالات میں یعنی وہ جبر اور استبداد کا ماحول تھا، ان حالات میں مسجدیں بنانا یا غلام، یعنی ان کی حیثیت تو غلاموں کی تھی نا بنی اسرائیل کی، اس وقت تقریباً 6 لاکھ تھے۔ تو بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم چند مکان اپنے یعنی متعین کر لو اور اس میں نماز قائم کرو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دعا کی، ربنا انکا اتیت فرعون وملأہ، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دی ہے، زینتاً و اموالاً، دنیا کی زندگی کی زینت اور اموال سے نوازا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، ربنا مس علی اموالہم، اے اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ در حقیقت دیکھیں ہر قوم کی مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوشش تو کی، لیکن اللہ کا جو وقت تھا مقرر ان کو مہلت کا، وہ جب پورا ہونے لگا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے نبی کو بھی اس کی خبر کر دی۔ تو یہ دراصل اللہ کی چاہت، انہوں نے اللہ کی چاہت کی انہوں نے دعا کی ہے۔
اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ پیغمبر کا کام تو پہنچانا ہوتا ہے، اور نہ ہدایت کسی کو زبردستی وہ دے سکتا ہے پیغمبر، اور نہ ایسا مطلب وہ کام کر سکتا ہے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر ان کی تباہی کی دعا کرے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، فاستقیما، تو تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے راستے کی پیروی مت کرو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ فأتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ کوئی معبود نہیں ہے اس اللہ کے سوا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آن وقد عصیت قبل، کیا اب تم ایمان لاتے ہو؟ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے، تم نے مان کے نہ دیا۔ وکنت من المفسدین، اور تم فسادیوں میں سے تھے۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ مہلت کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اور عذاب کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، اور یہی مضمون جو ہے ایک اور آیت جو میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرتا جب ایک آدمی کی اجل کا وقت آ جائے۔ وہ ہمیں یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ دوران نزع کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی، تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا۔ حتیٰ اذا جاء، اچھا بہرحال یہ مسئلہ ہوا کہ فرعون کی جو اسلام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بات جو تھی جب وہ ڈوبنے لگا، یہاں تو یہ ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اب ایمان، تو یہ ایسا نہیں کہ اس کو وحی ہوئی یا کوئی آواز آئی، یہ زبان حال سے، یعنی اسے کہ بھئی اس وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہوتی۔ خیر، اس کا بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے نصیحت رہے، عبرت۔ آج آپ دیکھ لیں وہ فرعون کی لاش جو ہے، اس کی ممی جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، لیکن عبرت تو کوئی نہیں لیتا۔ یہاں تو یعنی لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، ہم فرعون کے بعد ہیں نا، لیکن ہم خود فرعون بنے بیٹھے ہیں، یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے۔ اور یہ دوسری جو حصہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کے بعد بہت اچھا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں نہایت عمدہ وسائل زندگی مہیا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے باہم اختلاف
اس وقت کیا جب حقیقت کا علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ ان کے درمیان، آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یعنی اختلاف، یعنی قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، اختلاف اس وقت لوگ کرتے ہیں جب حقیقت کا علم آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یعنی جو ہدایت لے کے آئے تھے وہ تو حقیقت تھی اور اس میں بینات تھی، نور تھا، ہدایت تھی، لیکن پھر بغیم بینہم، عداوت، بغاوت اور ضد کی وجہ سے ہم یعنی پھر لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ آج دیکھ لیں ہمارے اسلام میں بھی فرقے بن چکے ہیں، بنیاد ایک ہی ہے ہماری، قرآن اور حدیث۔ ہر فرقہ اپنے مسلک کی بنیاد قرآن و حدیث سے لاتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ دیوبندی مشرکوں کو، دیوبندی جو ہے دیوبندیوں کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں، اور بریلی جو ہے وہ اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، شیعہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ایک مکتبہ فکر جو ہے بس ان کی اپنی ایک سوچ ہے، باوجود اس کے کہ قرآن کی تعلیم واضح ہے اور ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب صرف میں ہی تلاوت کر لیتا ہوں، آپ سنیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَةً حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسى ربنا
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے. اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں. اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے. بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.